السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج موضوع بحث ہے عقیدہ۔ ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام میں عقیدے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو صحیح عقیدے کے ساتھ ہی آخرت میں ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ صحیح عقیدے کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حد یہ ہے کہ اعمال میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے، مثلا واجب نمازیں ہم سے چھوٹ گئی، واجب روزے ترک ہو گئے، حج واجب ہوا لیکن ادا نہ کر سکے، خمس واجب تھا لیکن ادا نہیں ہوا، زکوٰۃ واجب تھی لیکن ادا نہ کر سکے، اسی طریقے سے اعمال میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو مرنے کے بعد وہ کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو مرنے کے بعد عقیدے میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص کی 1 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے اعزاء، اقربا، دوست، احباب کسی کو بھی اگر توفیق الہی شامل ہو جاتی ہے تو وہ 1 سال کی نماز کی قضا ادا کر سکتا ہے، یا کسی کو ذریعہ بنا کر اس فریضے کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ چھوٹ جائے، حج چھوٹ جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کی تکمیل ہو سکتی ہے، قضا کی ادا ممکن ہے۔ لیکن عقیدہ اگر غلط لے کر کوئی مر گیا، مثلا کسی نے فرعون کو خدا مانا اور مر گیا، شداد کو خدا مانا اور مر گیا، نمرود کو خدا مانا اور مر گیا، یا پتھروں کو، درختوں کو، چاند کو، سورج کو خدا مانا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب اگر اس کے بچے یہ چاہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد، یا اعزاء اقربا یہ چاہیں کہ اپنے عزیز کے مرنے کے بعد عقیدے کو تبدیل کر دیں، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کتنی بھی دولت خرچ کر دیجئے لیکن مرنے کے بعد عقیدہ بدلا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عقیدے پہ پوری توجہ کریں، غور و فکر کریں، تحقیق کریں۔ عقیدہ ماں باپ، استاد یا کسی کے کہنے سے نہیں مانا جاتا۔ عقیدے کے متعلق عقل سے کام لے کر خود تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ عقد سے ہے۔ عقیدہ عقد سے ہے، اسی کی جمع ہے عقائد۔ عقیدہ عقد سے ہے۔ عقد نکاح سنا ہوگا آپ نے، عقد نکاح۔ عقد کے معنی گرہ باندھنے کے ہیں، عقد کے معنی گرہ باندھنے کے ہیں۔ اس سے مراد کسی شے کی ایسی تصدیق ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، ایسی تصدیق ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بتایا کہ عقیدے کی جمع عقائد، ایسی چیزیں جن کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں ہے۔ عقائد وہ ہیں کہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں ہے۔ اسلام میں تمام ارکان ایمان کا اعتقاد رکھنا، یعنی اللہ پر، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنا۔ شریعت میں ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اسے اصول دین کہتے ہیں۔ اصول دین کہتے ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، اسے فروع دین کہتے ہیں۔ اعمال کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ولایت، برات، جسے تولا اور تبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا
صحیح عقیدہ وہ ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے، دین کی بنیاد ہے، صحیح عقیدے پر دین کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نے توحید کو نہیں مانا، اللہ کو عادل نہیں مانا، 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں پہ ہمارا ایمان نہیں رہا، اور نبوتوں کا سلسلہ جب ختم ہوا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کی نبوت کے ذیل میں، ان کی جانشینی میں 12 اماموں کی امامت، اس پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور قیامت ایک ایسا دن کہ جس دن سزا اور جزا دی جائے گی، اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی، برے اعمال کی سزا دی جائے گی، جس دن فیصلہ الہی ہوگا اور تمام مردہ لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر کے ان سے حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد کے تمام مرحلے ہیں۔ تو قیامت، تو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان چیزوں پہ دین کی بنیاد قائم ہے۔ اعمال کے قابل قبول اور لائق جزا ہونے کا تعلق ہی صحیح عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ ہمارا صحیح ہے تو اس کے بعد اگر صحیح نماز پڑھی ہے تو نماز قبول ہوگی، صحیح روزہ رکھا ہے تو روزہ قبول ہوگا، صحیح حج کیا ہے تو حج قبول ہوگا۔ اعمال اگر صحیح کیے ہیں تو قبول ہوں گے، لیکن عقیدہ غلط ہے اور اعمال درست بھی ہیں تو وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین کی بنا جو قائم ہے وہ اصول دین پہ ہے۔ اصول اصل سے ہے، اصل کے معنی جڑ کے ہوتے ہیں، یعنی دین کی جڑیں، اصول دین، دین کی جڑیں۔ قرآن مجید اور تمام انبیاء اور رہنمایان دین نے بتایا کہ اعمال وہی قبول ہوں گے جو شرک سے پاک ہوں۔ توحید کا ماننا ضروری ہے۔ توحید کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں توحید ہو، اللہ کے صفات میں توحید ہو، اللہ کے افعال میں توحید ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں توحید ہو، یعنی توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادہ۔ تو شرک سے پاک ہونا ضروری ہے، نہ اس کی ذات میں شرک ہونا چاہیے، نہ اس کے صفات میں شرک ہونا چاہیے، نہ اس کے افعال میں شرک ہونا چاہیے، نہ اس کی عبادت میں شرک ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں، یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ کے حکم سے عمل کیا جائے اور اس کو اللہ نے عبادت کی کہا ہو تو یہ بھی چونکہ اللہ کے حکم سے ہے عبادت ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ مثلا اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو والدین کی اطاعت عبادت ہے، مگر وہ عبادت کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ تو حکم الہی کی تعمیل اپنی جگہ پر خود عبادت ہے۔ پتہ چلا کہ صحیح عمل کی جزا بھی صحیح عقیدے کی بنیاد پر ملے گی۔ اگر عمل ہم کر رہے ہیں اور صحیح عمل انجام دیا ہے تو اس کی جزا بھی اسی وقت ہمیں مل سکتی ہے جب کہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ لہٰذا زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنے عقیدے کی فکر رکھنا چاہیے کہ جس عقیدے پر ہم جی رہے ہیں، جس عقیدے پر ہم زندہ ہیں، وہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے جھوٹے خدا کو خدا مان لیا، جھوٹے نبی کو نبی مان لیا، جھوٹے امام کو امام مان لیا، یا اسی طریقے سے کسی کا عقیدہ اللہ کے وجود پہ نہیں ہے یا کسی کا عقیدہ قیامت پہ نہیں ہے، تو اس کے لاکھ اعمال صحیح ہوں مگر وہ اعمال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل یقین کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ صحیح عقیدہ، اس کی فکر ہمیں ہر وقت ہونی چاہیے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، عمل پیغمبر کے ذریعے سے، معصومین کے اقوال اور ان کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں صحیح عقیدے کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی فکر کریں، غافل نہ رہیں۔ غفلت بری چیز ہے، غفلت موت ہے، غفلت ہلاکت ہے۔
ہمیں غافل نہیں رہنا بلکہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے کہ جس عقیدے پہ ہم جی رہے ہیں ہمارا یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، بقیہ اور جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں تو وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو اس کے احکام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، حج اگر کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق جو حج ہے ویسا حج ہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسلام میں 73 فرقے ہیں، ہر ایک کا انداز عبادت الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک ہی نجات یافتہ ہوگا۔ تو جو نجات یافتہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایک فرقہ ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس کا عمل صحیح ہوگا۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کسی تقریب کے بعد، کسی محفل یا مجلس کے بعد اعلان ہو کہ باہر میووں اور زعفران سے ملا ہوا بہترین قسم کا، اعلیٰ قسم کا شربت گلاسوں میں رکھا ہوا ہے اور ہر شخص جائے اور جا کر کے ایک ایک گلاس شربت پی لیں، لیکن جیسے ہی لوگوں کے قدم بڑھیں ایک دفعہ یہ اعلان ہو کہ یہ 1000 گلاس جو رکھے ہوئے ہیں، 1000 گلاس میں ایک گلاس ایسا ہے جس کے شربت میں زہر مل گیا ہے، تو بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حالانکہ 1000 گلاس ہے اور 1000 گلاس شربت میں صرف ایک گلاس شربت ایسا ہے جس میں زہر ملا ہے، مگر مشکوک سارے گلاس ہو جائیں گے، پتہ نہیں اس گلاس میں زہر ملا ہے یا اس گلاس میں زہر ملا ہے یا اس گلاس میں۔ تو 1000 گلاسوں میں اگر ایک گلاس ایسا ہو کہ جس میں زہر ملا ہو تو بقیہ 999 جتنے گلاس ہیں وہ سب کے سب مشکوک ہو جائیں گے۔ یہاں تو مسئلہ الگ ہے، یہاں 1000 میں ایک نہیں ہے بلکہ 73 میں ایک نجات یافتہ ہے، بقیہ 72 جو ہیں فرقے وہ گمراہ ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں ہماری غلطی کیا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ہم ہی ہے جو نجات حاصل کرے گا۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ 72 میں ہمارا شمار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 72 میں ہم شامل ہوں۔ تو ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ 72 جو دوزخ میں جائیں گے کہیں ان 72 میں ہمارا شمار نہ ہو۔ لہٰذا ہم فکر کریں، ہم توجہ کریں، ہم غور کریں، ہم تحقیق کریں، ہم عقل سے کام لیں، ہم قرآن و احادیث اور سیرت کے ذریعے سے صحیح تحقیق کریں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے یا نہیں، ہمارا عمل درست ہے یا نہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی فکر کریں، عقائد درست ہوں، اعمال درست ہوں۔ عقیدے میں تقلید نہیں ہے، یہ اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تقلید عقیدے میں نہیں ہے۔ ہم کسی مرجع وقت کے کہنے سے عقیدہ نہیں مانیں گے، عقیدے میں تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے۔ عقیدے کے سلسلے میں تحقیق کرنا ضروری ہے، بلکہ خود تحقیق کر کے صحیح عقیدہ ماننا ضروری ہے۔ البتہ احکام میں تقلید ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں، جہاد میں، یا تو انسان خود مجتہد ہو، اور اگر مجتہد ہے تو ٹھیک ہے، وہ خود اپنی تحقیق پر عمل کر سکتا ہے، اپنے اجتہاد پہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خود مجتہد نہیں ہے تو پھر ایک صورت اور ہے محتاط ہونے کی، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آسان راستہ ہمارے لیے تقلید کا ہے۔ عام حالات میں اعمال میں ہم تقلید کریں گے۔ مجتہد جامع الشرائط جو مجتہد عالم ہے اور اس میں تمام شرائط پائے جاتے ہوں اجتہاد کے، تو اس کی ہم تقلید کریں گے۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں، جہاد میں، بقیہ اور تمام اعمال میں ہم مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کریں گے، جس میں تمام شرطیں مجتہد ہونے کی پائی جائیں، ہم اس کی تقلید کریں گے۔ عقیدہ ہو یا عمل، اس کا خیال رہے کہ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اعمال بھی درست ہونے چاہیے، دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اکثر ارباب ایمان نے اپنے اپنے وقت کے امام کے سامنے اپنے عقائد اور اپنے اعمال پیش کیے، اور امام وقت نے صحیح عقیدے اور درست اعمال کی تصدیق کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور واقعہ شاہ عبدالعظیم حسنی کا ہے، بہت مشہور واقعہ شاہ عبدالعظیم حسنی کا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، درس حاصل کر سکتے ہیں، عقیدے اور عمل کے سلسلے میں ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ شاہ عبدالعظیم کوئی معمولی ہستی نہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں ہیں اور اپنے وقت کے عالم ہیں،
باتقوا ہیں، مقدس ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، دین شناس ہیں اور محدث ہیں، ان تمام خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود انہیں اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی فکر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب، یہ خصوصیت ہے شاہ عبدالعظیم حسنی کی کہ آپ کا سلسلہ نسب 4 پشتوں میں امام حسن ابن علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ امام حسن ابن علی، مولا علی کے بیٹے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سے 4 پشتوں میں آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ جو لوگ زیارات کے سفر پر گئے ہیں اور ایران گئے ہیں، انہوں نے شاہ عبدالعظیم کے روضے کی زیارت ضرور کی ہوگی۔ شاہ عبدالعظیم کا شاندار روضہ شہر رے تہران میں ہے، وہاں جائیے، بڑا سکون ملتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق شاہ عبدالعظیم حسنی کے روضے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بلکہ میں نے تو ایک روایت یہ بھی دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب شاہ عبدالعظیم کے روضے کی زیارت کے ثواب میں ملتا ہے۔ ثواب جیسا ثواب ملنا یہ الگ بات ہے، ورنہ امام حسین اسلام کے روضے کی جو اہمیت ہے اور عظمت ہے اور جو قربانیاں امام حسین اسلام کی ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ انفرادی مقام رکھتی ہے، وہ تمام تاثیر جو امام حسین اسلام کے روضے کی ہے۔ ثواب، مقصد یہ کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کے روضے کی زیارت کا ثواب، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے مرد بزرگ تھے، اتنے مرد بزرگ تھے، ائمہ نے ان کے روضے کی زیارت کی تاکید کی ہے۔ اس کے باوجود آپ غور فرمائیں کہ انہیں اپنے عقیدے اور صحیح عمل کی کتنی فکر ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارے اعمال درست ہونی چاہیے، تو کتنی فکر ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو ہمارے ہاں ایک معتبر عالم دین ہے، بہت بزرگ عالم دین ہیں، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ جن کی کتابیں اور تصنیفات بہت زیادہ ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مستقل اسناد سے روایت کرتے ہیں کہ شاہزادہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ مستقل اسناد سے کہتے ہیں کہ شاہزادہ عبدالعظیم کا کہنا ہے کہ میں 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے خوشی کا اظہار کیا، امام نے خوشی کا اظہار کیا۔ کسی کو دیکھ کر اگر امام خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس کے عقیدے سے بھی راضی ہیں، اس کے عمل سے بھی راضی ہیں، اس کے ہر کردار سے راضی ہیں۔ امام نے خوشی کا اظہار کیا۔ امام نے فرمایا بے شک تم ہمارے دوست ہو۔ کسی ایسے ویسے کو امام اپنا دوست نہیں کہہ سکتے۔ 2 صورتیں ہیں، ایک تو لوگ امام کو اپنا دوست کہیں، اور دوسری منزل یہ ہے کہ امام خود اپنا دوست کسی کو کہیں۔ تو شاہزادہ عبدالعظیم حسنی کی یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے 10ویں امام دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو۔ میں نے عرض کی، یعنی شاہزادہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین آپ کے سامنے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو دین میں انہوں نے اپنا عقیدہ بھی پیش کیا ہے، اپنے اعمال بھی پیش کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ تنہا عقیدہ کافی نہیں ہے، تنہا عمل کافی نہیں ہے۔ عقیدے کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے، اعمال کے ساتھ صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اعمال اور عقائد دونوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اسی فکر میں 10ویں امام کی خدمت میں شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الرحمہ تشریف کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کے اپنا عقیدہ بھی پیش کرتے ہیں اور اعمال کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، یعنی شاہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین آپ کے سامنے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین آپ کے سامنے پیش کروں، اگر درست ہے تو تا دم حیات اس پر ثابت قدم رہوں گا۔ اگر درست ہے یعنی میں آپ کے سامنے اتنا بڑا عالم، محدث، مقدس، باتقوا، امین، صادق، دین شناس انسان امام کی خدمت میں جا کر تصدیق کر رہا ہے کہ مولا تصدیق چاہتا ہے، امام چاہتے ہیں کہ امام تصدیق کریں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ تصدیق کر دیں گے تو پھر میں تا دم حیات اسی عقیدے پر باقی رہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین آپ کے سامنے پیش کروں، اگر درست ہے تو تا دم حیات اسی پر ثابت قدم رہوں گا۔ امام نے فرمایا اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنا عقیدہ بیان کرو۔ میں نے کہا میرا اعتقاد یہ ہے، یعنی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں توحید، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں،
وہ جسم ہے نہ صورت، بلکہ تمام صورتوں کا بنانے والا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا اور ضروری ہے کہ توحید کے قائل اسلام کے 73 فرقے ہیں، مگر اکثریت نے عادل ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے دوزخ میں بھیج دے، جسے چاہے جنت میں بھیج دے۔ ہو تو سکتا ہے قدرت تو اللہ کو حاصل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ انسان کو یا کسی کو یا خدا ہی کو جن باتوں پر قدرت حاصل ہو تو ہر قدرت والی چیز پہ عمل بھی کرے۔ مثلا گندی نالی ہے، ہم بہتے ہوئے گندے پانی سے اگر چاہیں تو منہ دھو سکتے ہیں، قدرت ہمیں حاصل ہے۔ گندی چیزوں کو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ہمیں قدرت حاصل ہے، مگر چونکہ اس کی گندگی ہمیں معلوم ہے، اس کی غلاظت ہمیں معلوم ہے، اس کے عیوب اور اس کی برائیاں ہمیں معلوم ہیں، اس کے اثرات ہمیں معلوم ہیں، لہٰذا قدرت رکھنے کے باوجود نہ ہم گندی نالی کے پانی سے منہ دھلیں گے، نہ پئیں گے، نہ اسے ہم استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم ظلم کی برائیوں سے واقف ہے، آگاہ ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بہتر جاننے والا کون ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ظلم نہیں کر سکتا، نہ وہ ظلم دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ خود ظلم کرنا پسند کرتا ہے۔ لہٰذا توحید کے ساتھ ساتھ گویا اللہ کے عدل کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب توحید کا اقرار کر چکے تو گویا اللہ کی معرفت کے سلسلے میں امام کے سامنے توحید کے سلسلے میں جو کچھ ماننا ضروری ہے گویا امام نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور عبد ہیں۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور عبد ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر مبعوث نہ ہوگا، یعنی آخری نبی پر صرف ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خاتم الانبیاء بھی ماننا ہے، افضل انبیاء اشرف الانبیاء بھی ماننا ضروری ہے، اور ان کے عبد ہونے کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور اب اس کے بعد دیکھیں توحید کا اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا، اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اور رسول خدا کے بعد ان کے جانشین اور ولی امر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر علی ابن الحسین علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر علی ابن موسیٰ رضا، پھر محمد ابن علی جواد الائمہ، پھر آپ میرے امام ہیں۔ تو چونکہ 10ویں امام کو دیکھا تھا انہوں نے، 10ویں امام آپ کے سامنے تھے، لہٰذا 10ویں امام تک کی امامت آپ نے پیش کر دی۔ اب اس کے بعد امام کی ذمہ داری ہے کہ بقیہ بعد میں کیا ہونے والا ہے اور امامت کا سلسلہ بعد میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی پیش کریں۔ لہٰذا ہمارے 10ویں امام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن ابن علی امام ہوگا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ چونکہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام تک ہی انہوں نے دیکھا تھا، لہٰذا وہاں تک تو انہوں نے سب تفصیل بیان کر دی۔ اب اس کے بعد 10ویں امام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا، یعنی میرا بیٹا کون؟ 10ویں امام کے بیٹے 11ویں امام، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن ابن علی امام ہوگا، ان کے بعد ان کا جانشین نگاہوں سے اوجھل ہوگا، وہ آئے گا تو پوری دنیا میں پرچم عدل و انصاف لہرائے گا۔ تو میں نے کہا، شاہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا دوست خدا کا دوست، آپ کا دشمن خدا کا دشمن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو بھی ماننا ہے، امام کو جو لوگ دوست رکھتے ہیں ان کے متعلق بھی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ امام کو دوست رکھنے والا خدا کا دوست ہے، اور امام کو دشمن رکھنے والا خدا کو دشمن رکھنے والا ہے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ یہ اگر عقیدہ ہے اور یہ مان رہا ہے تو امام کے دوست سے محبت کرے گا اور امام کے دشمن سے بیزاری کرے گا۔ اسے اگر آپ فروع دین میں جائیں گے تو اسے تولا اور تبرہ کہا جائے گا، ولایت اور برات کہا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ معراج حق ہے، بے شک معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، یعنی جسمانی معراج کے قائل ہیں۔ سوال قبر، بہشت، دوزخ، صراط، میزان کا اقرار کرتا ہوں،
مرنے کے بعد یہ جو مرحلے ہیں کہ برزخ ہے، قبر میں سوال ہے، بہشت ہے، دوزخ ہے، صراط کا پل ہے، میزان ہے، ان سب چیزوں کا اقرار کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے اور آخرت کے جتنے مرحلے ہیں میں ہر مرحلے کا اقرار کرتا ہوں۔ تو توحید، عدل، نبوت، امامت قیامت تک آ گئے۔ قیامت یقینی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت یقینی ہے جس میں خدا تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ آپ کی ولایت اور امامت کے اعتقاد کے بعد، اب دیکھیں یہاں تک عقیدہ بیان کر چکے، اب فرماتے ہیں کہ آپ کی ولایت اور امامت کے اعتقاد کے بعد میں، اب عقیدہ کے بعد عمل کی منزل آ رہی ہے کہ آپ کی ولایت اور امامت کے اعتقاد کے بعد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ کو واجب جانتا ہوں، یعنی فروع دین میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو واجب جانتا ہوں۔ تو گویا اتنی عظیم شخصیت نے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی فکر کر کے اور امام کے سامنے پیش کر کے تصدیق حاصل کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنی تحقیق کے ذریعے سے صحیح عقیدہ حاصل کریں اور علماء کے ذریعے سے صحیح عمل حاصل کریں۔ یہ واقعہ جو شاہ عبدالعظیم حسنی کا میں نے پیش کیا ہے، کتاب پند تاریخ حصہ اول صفحہ 25 میں ہے، جس کی تالیف موسیٰ خسروی نے کی ہے، ترجمہ محمد حسن جعفری نے کیا ہے، اور یہ کراچی کھارا دار میں کتاب چھپی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو واقعہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے عقائد کو درست رکھیں اور اعمال کو صحیح انجام دیں۔ فقط والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔